پیچھے کا حصہ خالی چھوڑ دیجئے، بیچ کا نہیں۔ ایسا مت کرو، یا تو بیٹھ جاؤ یا پھر چلے ہی جاؤ۔ یہ مجلس دین کی مجلس ہے۔ پتہ نہیں اس امت کو کیا ہو گیا کہ اس کو بکھرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ بیچ کی جگہ یہ چھوڑ لیں، وہ دیکھ کے لپٹ کے ادھر کو بیٹھ رہے ہیں، وہاں پر چادر سے لپٹ کیا ہے اس میں، کیا رکھا ہے؟ اتنا انتشار، اتنا بکھراؤ، اتنا ٹکراؤ کیوں ہے؟ آپ کی فطرت میں کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک دوسرے کے قریب آنا نہیں چاہتے، نفرتوں کا یہ عالم۔ بڑی مشکل سے یہ موتی ایک لڑی میں پیرونے پڑتے ہیں۔ پھول کو دیکھا ہے آپ نے؟ ساری پنکھڑیاں اس کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کبھی گلاب دیکھا ہے یا نہیں؟ کمل دیکھا ہے؟ مالا دیکھی ہے کسی کے گلے میں؟ ان مسلمانوں کو جنہیں اتحاد کی 5 وقت دعوت دی جاتی ہے مسجد میں، ایک صف میں متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ تو وہاں بھی مل کے نہیں کھڑے ہوتے۔ تو جب تک آپ کے اندر اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو، دل سے ملا ہوا نہ ہو، تو دل سے گفتگو آپ سے کیسے ہوگی؟ چلیے خیر، موڈ ہے کچھ سننے کا یا سنانے کا؟ غالباً دوسری بار آپ کے شہر میں اس بستی میں حاضری ہوئی ہے میری، بہت عرصے کے بعد، 10 سال کے بعد یا 11 سال کے بعد ہوئی ہوگی۔ درود شریف پڑھیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله والسنة أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
اثر ہو جسم اے مالک، اس آنسو کی ضرورت ہے۔ اثر ہو جسم اے مالک، اس آنسو کی ضرورت ہے، میرے کاغذ کے پھولوں کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے۔ اندھیرا ہو گیا مالک، سفر کچھ اور باقی ہے۔ اندھیرا ہو گیا مالک، سفر کچھ اور باقی ہے۔ کہاں ہے بھیج، مجھ کو پھر سے جگنوں کی ضرورت ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما گپا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ شمسپور کی شمسپور، میم پہ زبر ہے یا جزم؟ اس گاؤں کا نام جزم ہے، شمسپور، شمسپور کی شمسپور۔ بچے نے اپنی پرانی زبان میں کہا بھیا جو ہے ہم تو ہو جانے ہیں، لیکن اصل اس کا نام ہے شمسپور۔ شمس کے معنی ہے سورج کی، اور ہندوستان میں گاؤں کے ساتھ پور لگا دیا جاتا ہے۔ ہمارا بھی وطن ہے، پور سے پہلے رام لگا دیا گیا ہے، وہاں پر رام پور۔ کہیں پور سے پہلے سیتا لگا دیا جاتا ہے، تو لکھنؤ سے پہلے ہے سیتا پور۔ تو آپ کے گاؤں کے نام کے ساتھ سورج لگا ہوا ہے، شمس لگا ہوا ہے۔ شمسپور کے نوجوانوں، تمہیں دنیا کے نقشے پر سورج بن کر چمکنا ہے۔ سورج جب چمکتا ہے تو اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، اور کسی شاعر نے صحیح کہا ہے، آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی۔ آج سب کی زبانوں پر حالات حالات حالات، پریشانیاں، مشکلیں، کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک شاعر کہتا ہے آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، ہے یہی وقت کا آئین، جہاں کا دستور۔ رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور۔ جو یہ حالات ہیں وہ حالات باقی نہیں رہیں گے۔ چند گھنٹوں پہلے دن کا راز تھا، رات منہ چھپائے ہوئے تھی، اب دن منہ چھپائے ہوئے ہے، اور رات کا اس وقت غلبہ ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد رات کافور ہو جائے گی اور صبح صادق آئے گی۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے مفتی خالد صاحب آپ کو بڑے دم بھرے انداز میں سمجھا رہے تھے، احادیث نبوی سنا رہے تھے، تمہارے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے، زندگی میں حرارت پیدا کر رہے تھے۔ اور شاعر اسلام تابش ریحان صاحب نے اپنے کلام سے آپ کے دلوں کو منور کیا، روشن کیا، تابناک کیا، اور آپ کے دلوں سے انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ اب انہی کا سہارا لیتے ہوئے میں آپ کے بیچ بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس بستی کے نوجوانوں کو، یہاں کے اماموں کو، علماء کرام کو، اس بستی کے نیر تابع مفتی کلیم صاحب کو اور آپ تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی رات آپ
کی بستی کو چنا اس کے ذروں کو گواہ بنانے کے لیے، اس کے رات کے ٹکڑوں کو گواہ بنانے کے لیے، آج کے اس چمکتے ہوئے چاند کو گواہ بنانے کے لیے، نیلے آسمان کے نیچے دمکتے ہوئے تاروں کو گواہ بنانے کے لیے، جس زمین پر بیٹھے ہو ان کے ذروں کو گواہ بنانے کے لیے، جن کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان کانوں کو گواہ بنانے کے لیے، دلوں کو، دماغ کو، درخت کے پتے پتے کو، فرش سے لے کر کے آج تک تمام فرشتوں کو اللہ نے آج گواہ بنایا ہے کہ اس بستی میں جہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ناچ کو پسند کرتے ہیں، گانے کو پسند کرتے ہیں، اور جو مجرے کو پسند کرتے ہیں، یہ وہی اس بستی میں ایسے دل بھی ہے، ایسی نظریں بھی ہے، ایسے دماغ بھی ہے، ایسی آنکھیں بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں اور راتوں کو روتے ہیں اور سوتے کم ہیں۔ آج کی یہ رات اس بستی کے لیے ایک تاریخی رات ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے سروں پر آسمان تک سایہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے۔ اس وقت نہ جانے کتنے نوجوان ہوں گے جو نائٹ کلب میں ناچ رہے ہوں گے، کتنے وہ ہوں گے جو شراب کے جام پی رہے ہوں گے، کتنے وہ ہوں گے جو سنیما ہال میں بیٹھے ہوئے ناچنے گانے والی عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ چوری کا منصوبہ بنا رہے ہوں گے، کتنے لوگ ڈاکہ زنی کا ارادہ کر رہے ہوں گے، کتنے وہ ہوں گے جو زنا کاری میں ملوث ہوں گے اور اپنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق کر رہے ہوں گے، کتنے وہ ہوں گے جو کسی کو لوٹنے کا منصوبہ اور ناپاک ارادہ رکھتے ہوں گے۔ ایسے میں شمس پور میں رہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اس لیے یہاں بھیجا ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کریں، ان سے جو محبت کا ہم نے دعویٰ کیا ہے اس محبت کے دعوے کا حق ادا کریں۔ ہماری چال سے پتہ چلے کہ ہم محمد کے غلام ہیں، ہماری اداؤں سے پتہ چلے کہ ہم ان کے عاشق ہیں، ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور ان کے مستانے ہیں، ہماری خوشیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہوں اور ہمارے غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک نئی امت پپا ہو، ایک نئی قوم اٹھے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داریاں سونپے۔ 500 سال تک سورج انتظار کرتا رہا، زمین انتظار کرتی رہی، ایران میں مظلوم انتظار کرتے رہے، ہندوستان میں پچھڑے اور ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جانے والے انتظار کرتے رہے، چین اور جاوا میں منتظر رہے وہ لوگ جنہیں دبایا گیا، جنہیں کچلا گیا اور رسم و رواج کے بندھنوں میں بندھے ہوئے لوگ تڑپ رہے تھے۔ کوئی ان کی بیڑیاں کھولنے والا نہیں تھا اور کوئی ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نکالنے والا موجود تھا۔ 500 سال تک زمین ترستی رہی، آسمان آنسو برساتا رہا، زمین کراہتی رہی، انسان معصومیت کے ساتھ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 571 عیسوی میں بھیج دیا اور 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اس شان کے ساتھ کہ رہتی دنیا تک اب ہدایت کے لیے کوئی اور کتاب نہیں، محض قرآن ہے، صرف قرآن ہے اور صرف قرآن ہے۔ اور اس قرآن کے ذریعے ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طبقہ وجود میں آیا جسے مسلمان کہا جاتا ہے، جسے مومن کہا جاتا ہے، جس کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کی۔ میں اور آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب نہیں دے پائیں گے،
اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کنارہ کیا، اگر آج ہم نے اپنا دائتو اور اپنا فرض نہیں نبھایا، اگر آج ہم نے اپنا کرتویہ اور اپنی ذمہ داری سے منہ موڑا، تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، تم زندہ تھے اور تمہارے زندہ ہوتے ہوئے معصوم بچیاں کیوں جلائی جا رہی تھی؟ تم زندہ تھے اور کیوں بیوائیں آگ کے حوالے کی جا رہی تھی؟ تم زندہ تھے اور کوئی یتیم کیوں بھوک سے بلک رہا تھا اور کیوں وہ پانی کے لیے پیاس سے تڑپ رہا تھا؟ تم زندہ تھے اور تمہارے زندہ ہوتے ہوئے برائیاں دنیا میں کیسے پھیل رہی تھی؟ تمہارا کام تھا کہ تم ظالم کی لڑائی پکڑ لیتے، تمہارا کام تھا کہ تم قاتل کے ہاتھ سے خنجر چھین لیتے، تمہارا کام تھا کہ قتل ہوتی ہوئی انسانیت کو تم قتل ہونے سے بچاتے، زمین پر ناحق خون کے قطرے جو بہہ رہے تھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہیں ضرور کی گئی تھی۔ اے مسلمانوں، مسلمانوں کے بیٹوں، مسلمانوں کے بچوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، ووٹر لسٹ میں اپنا نام مسلمان درج کرانے والوں اور رجسٹروں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اپنے مسلمان ہونے پر فخر تو کرتے ہو، ناز تو کرتے ہو، مگر کوئی ہماری گلیوں کا آ کر جائزہ لے، کوئی ہمارے شہروں کا آ کر کے اگر جائزہ لے، اور اگر کوئی ہمارے محلوں اور ہمارے گاؤں میں آئے تو ہمیں وہ اسلام کی جھلک نہیں پائے گا، وہ ہمارے یہاں پر ایمان کی کرنیں نہیں پائے گا، وہ ہمارے یہاں پر صاف ستھرا ماحول جو مدینہ منورہ اور جزیرۃ العرب کا 1450 برس پہلے تھا وہ نہیں پائے گا۔ ہم بھی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح بالکل بدل گئے ہیں اور ہم نے اپنا مقصد کا فریضہ اپنے پیروں کے نیچے مسل ڈالا ہے، جبکہ 1400 برس پہلے قرآن نے کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ساری دنیا کا امامت کی ذمہ داری تمہاری، تم ساری دنیا کے لیے نمونہ، دنیا دیکھتی تمہارے محلے کو تو وہ صاف ستھرا ہوتا، اس لیے کہ تمہارے نبی نے کہا الطہور شطر الایمان، باقی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان باقی اور احکامات میں ہے، آدھا ایمان پاکی میں ہے۔ ہمارے ذہن پاک ہوتے، ہمارے ذہن پاک ہوتے، ہمارے دل پاک ہوتے، ہماری دماغ پاک ہوتے، ہماری نظریں پاک ہوتی، جس طرح ہم اپنے کپڑوں کو تو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بہت کم۔ اگر میں آپ سے کہوں تو آج مسلمانوں کا 90% طبقہ، میں چھوڑ دو تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں کو اور مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو، ان کے علاوہ 90% طبقہ وہ ہے جو ایک کتے کی طرح، ایک لنگور کی طرح، ایک بلی کی طرح پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کر کے ویسے ہی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں اسے احساس ہے؟ جس طرح ایک جانور، تم کہتے ہو تمہیں تہذیب اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی تہذیب عطا کی، مگر آج وہ اسلامی تہذیب جن صحابہ کا ذکر بھی آپ سن رہے تھے اور عظمت صحابہ کے آپ نعرے لگا رہے تھے، خدا کی قسم انہوں نے اپنی عرب تہذیب کو، انہوں نے اپنی جاہلی تہذیب کو، انہوں نے اپنی بدوی تہذیب کو، انہوں نے اپنی پرانے کلچر اور پرانی تہذیب کو اپنی جوتیوں کے نیچے رون ڈالا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو کچھ کہا تھا اس پر انہوں نے سر جھکایا تھا۔ ان کی تہذیب یہ تھی کہ ان کی عورتیں بیٹھ کر استنجا کیا کرتی تھی اور مرد ان کے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مرد ہی عورتوں کی طرح بیٹھ کر استنجا کریں، پیشاب کھڑے ہو کر نہ کریں۔ خدا کی قسم وہ اسی وقت بیٹھ گئے اور زمانے کے طعنوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کسی کے الزامات کی پرواہ نہیں کی، جو نبی نے ان کو دے دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، نبی تمہیں جو دے اسے لے لو، اور نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ،
اس کے بعد ان کے مرد بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے. لوگوں نے الزام لگائے اور اعتراض اٹھایا کہ یہ تو عورتوں کی طرح مہیلاؤں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں. آج ہماری تہذیب بھی ویسی ہو گئی کہ نہیں. مسلم نوجوان کھڑے ہو گئے تو پیشاب کر رہا ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. جہاں سے اسلام چلا, جس سرزمین پہ قرآن اترا, جو وحی کا محبت ہے, مرکز وحی, جس شہر کے تم ترانے پڑھتے ہو, جس مدینے منورہ کے لیے تم اپنی آنکھ میں آنسو چھلکا دیتے ہو اور ایک شاعر کی مترنم آواز پر جھوم اٹھتے ہو, تم سے اس کی محبت میں رہا نہیں جاتا, نوٹوں کی شاعر پر برسات کر دیتے ہو. واقعی تمہارے اس جذبے کی قدر ہے, تمہاری اس محبت کو سلام ہے, تمہاری اس عقیدت کو ہم ہزاروں گلدستے پیش کرتے ہیں. مگر اے مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ آج اسی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کے رہنے والے حکمرانوں سے پوچھو, وہاں کے رہنے والے امیر تاجروں سے پوچھو, وہاں کی بلڈنگیں بنانے والے حج کرنے جاؤ تو ذرا جا کر کے دیکھنا, عزیزیہ کی بلڈنگ ہو یا دوسرے ہوٹل بنے ہوئے ہوں, سب میں پیشاب اور پخانہ کرنے کے لیے اسٹینڈنگ ٹوائلٹ لگے ہوئے. انڈین ٹوائلٹ کو ترس جاتے ہیں ہم, کیا کریں؟ اپنی تہذیب کے بجائے انہیں بل کلنٹن کی تہذیب اچھی لگ رہی ہے, اپنی تہذیب کے علاوہ انہیں ٹرمپ کی تہذیب اچھی لگ رہی ہے. نیتنیاہو سے نفرت کرنے والے یا اسے جلاد اور ظالم کہنے والوں کو چہرہ نیتنیاہو ہی کا اچھا لگ رہا ہے اور تہذیب انہیں یہودیوں کی اچھی لگ رہی ہے. خدا کی قسم, سرزمین عرب پر جو کوئی داخل ہوتا تو اسے ایک ٹوائلٹ بھی انگلش نظر نہیں آتا, انگریزی نظر نہیں آتا, مجبور ہوتا ہو کہ 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی بیٹھ کر استنجا کرنے کا حکم دیا اور عورتوں کو بھی بیٹھ کر استنجا کرنے کا حکم دیا. بتاؤ رکھنے والوں, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے سرپرستوں, مجھ سے زیادہ علم رکھنے والوں, مجھ سے زیادہ تقویٰ اور طہارت میں اپنا مقام حاصل کرنے والوں, بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنی مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ صرف ایک ہی واقعہ تو بتاؤ گے کہ آپ ایک مرتبہ قوم کی کوڑی پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. مجبوری تھی. صرف ایک مرتبہ, اگر یہ آپ کا پسندیدہ عمل ہوتا تو آپ ہمیشہ ایسا کرتے. مگر میں اپنے نوجوانوں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیا ہوا؟ نبی کا طریقہ چھوڑ دیا گیا اور جب تم نے وہ طریقہ اختیار کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انہیں گھٹنوں سے ناکارہ کر دو. میرے نبی کی مخالفت کرنے والے یہ گھٹنوں میں ان کے درد ہو جانا چاہیے, بیماریوں سے دوچار ہوں. جب انہوں نے پسند کیا ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہی پیشاب کریں تو پھر مجبور کرو انہیں یہ گھٹنوں پر بیٹھنے کے قابل و قادر. اگر آج کا یہ جلسہ محض اس لیے ہے کہ آج ہمارے گاؤں میں بہت خوبصورت جلسہ ہوا, بہت پورا گاؤں سجایا گیا, لائٹیں لگائی گئیں, دہلی سے اور میرٹھ سے اور آگرہ سے علماء کو بلایا گیا, تو یہ جلسہ اپنی ناکامی کو پہنچے گا. آج یہاں ارادہ کر کے بیٹھو جنہیں 1400 برس پہلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ اور خطاب ملا, اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی ہوا, اللہ کی رضامندی کا پروانہ جنہیں دنیا میں زندگی میں عطا کر دیا گیا اور اسے اس آیت کے ٹکڑے کی شکل میں قرآن میں رکھ دیا گیا اور قیامت تک صحابہ سے رضامندی کا پروانہ ملا. انہیں رضامندی کیوں ملی؟ حالانکہ وہ قوم تو آپ نے اخلاقی اعتبار سے اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ 250 قسم کی شراب پیتی تھی. وہ قوم اپنی گندگی کو اس مقام پر
पर पहुंची हुई थी कि मुर्दार खा लिया करती थी, ऊंटों के पेशाब पी लिया करती थी, जानवरों के पेशाब को वो अमृत समझ के पी जाया करती थी। वो कौन जो अपने बच्चों को जिंदा जमीन में दफन कर दे, वो कौन जो इबादत गाह में तौहीद के मरकज में खाना काबा में नंगे बदन तवाफ करे और बरहना जिस्म मर्द औरत एक साथ इकट्ठे होकर तवाफ करे, उनकी बेहयाई का क्या आलम होगा। शराब उनके बच्चों की ज़बान पर पैदा होते ही लगा दी जाए, जुआ वो खेले, कत्ल वो करें, 8 महीने तक इंसानों के सर उतारते रहे, जिस्मों के टुकड़े करते रहे, न्याय से तलवार को बाहर रखकर उसे रोज खून पिलाते रहे। एक ऐसी कौम जो आपस में टकराती हो, मगर जब उनके सामने कुरान आया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आमिना का हाँ वही लाल जिस लाल का जिक्र भी आप सुन रहे थे वो आया और उसने आकर कहा शराब तुम पर हराम, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो उन्होंने इस आयत के सुनते ही शराब के मटके तोड़ दिए, शराब के जाम जो हथेलियों पर रखे हुए थे वो जमीन पर पटक दिए, जो शराब उनके मुंह में थी उसे उन्होंने निकल के पार फेंक दी। अगर किसी ने हलक से नीचे उतारनी थी तो उसने अपनी उंगलियां अपने हलक में डाली और पैर डाली, उल्टी के जरिए बाहर निकाल दी, घर में रखे हुए मशकीजे को फाड़ डाला। कोई शराब की न बोतल बची, न मटका बचा, न शराब का जाम बचा, न सुराही बची। मदीना और मक्के की गलियों में शराब यूं बहा दी गई जैसे शराब के आसमान से बरसात हुई हो और सैलाब की तरह बह रही थी। मगर ऐ मुसलमान तू बता, यही कुरान आज भी तेरे घर में मुसलसल ऐलान कर रहा है, मुसलसल ऐलान कर रहा है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर शराब से बच जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन आज मुस्लिम नौजवान जो शराबी नहीं था वो शराब के जाम अपने हाथों में उठाए हुए है, जो नशा नहीं करता था वो आज नशा कर रहा है, जो बदबूदार पानी नहीं पीता था गंदा और नापाक वो आज पानी पी रहा है। तू बता तो सही अपने अमल से तू किसको दावत दे रहा है और किसे पैगाम दे रहा है। तेरा जिस्म ये बता रहा है कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नहीं, तू अंग्रेजों का और दुनिया के इन कौमों का गुलाम है जो आज भी शराब पी रहे हैं। क्या हमें रजामंदी का परवाना मिल जाएगा? कुरान नहीं बदला, हदीस नहीं बदली, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर गए, ऐ लोगों तरक्तु फीकुम अमरैनी, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। किसी हदीस में फरमाया तरक्तु फीकुम फक़लैनी, 2 मजबूत और भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम इनसे जुड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, भटक नहीं सकते, गलत राहों पर नहीं जा सकते, हकीकत और सीधी राह पर जाओगे। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, वो 2 चीजें क्या हैं? किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरी सुन्नत है, दूसरे मेरा तरीका है। जो मैंने करने को कहा है वो करना, जो मैंने किया है उसे सुन्नत समझ के तुम भी करना। जो मेरे सामने हुआ और मैं खामोश रह गया वो भी मेरी सुन्नत है। लिहाजा इसके अलावा कोई और काम करोगे तो भटक जाओगे। आज मुसलमान अपनी जिंदगी में झांको, सुन्नत का हमने जनाजा निकाला है कि नहीं? कौन सी चीज हमारी सुन्नत के मुताबिक है जरा बताओ तो सही। मुआशरा तबाह कर दिया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर आज गमों के बादलों को मुसल्लत कर दिया है। नजर उठाओ तो हम, नीचे देखो तो हम, इधर नजर करो तो उधर तकलीफ, चारों तरफ यही हाल है। हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो अभी बहुत अमन है, यहाँ तो अभी अमनो अमान है। अभी आपने वो दौर देखा ही कहाँ है? जरा वो मुल्क देखो जो तुम्हारे कहलाते हैं, जो मुसलमान ममालिक कहलाते हैं। अभी तस्करा चल रहा था, हम आए जहाँ
پر کہ سوڈان میں قتل عام ہو رہا ہے اور خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، چاروں طرف خون ہی خون ہے، ساری دنیا ہم سے پوچھتی ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دیا اس نے گویا پوری مانوتا کا قتل کر دیا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، کسی ایک نفس کو زندگی بخش دی، اس کا سبب بن گیا، ذریعہ بن گیا، اس نے پوری مانوتا کو پوری انسانیت کو بچا لیا۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ سوڈان میں کیا ہندو دھرم کے لوگ ہیں؟ کیا وہاں عیسائی ہیں؟ کیا وہاں یہودی ہیں؟ کیا وہاں جین ہیں؟ کیا وہاں پارسی ہیں؟ کیا وہاں سکھ ہیں؟ یہ کون لڑ رہے ہیں؟ یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ کیا ان کے سامنے قرآن کی آیت نہیں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے کسی ایک مومن کا جان بوجھ کر قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غصہ بھی ہے اور لعنت بھی ہے۔ ہو رہا ہے کہ ان قتل عام آپس میں تو ہو رہا ہے کہ یمن میں اس سے پہلے نہیں ہوا، کہ شام میں نہیں ہوا، کہ عراق میں نہیں ہوا، کہ افغانستان میں نہیں ہوا، کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ کون ہے یہ؟ مسجد میں اگر لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ کیسے پتھر دل ہے، کسی کی جنازے میں نماز جنازہ پڑھنے لوگ جاتے ہیں، یہ کون طبقہ ہے؟ کوئی کی عید میں عید کے دن نماز پڑھنے جاتا ہے، یہ سرکھڑے لوگ، یہ پتھر دل، یہ وحشی، یہ کون ہے جو مسجدوں میں بھی انسانوں کی لاشوں کے چرے بکھیرتے رہے اور معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں؟ ماں کا بیٹا جمعے کی نماز پڑھنے سر جھکانے گیا تھا، شوہر اللہ کو یاد کرنے گیا تھا، کسی کا بھائی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گیا تھا، واپس نہیں لوٹا، لاش نہیں آئے، چتھڑے دیواروں سے لگ رہے، دنیا ہنس رہی ہے ہم پر۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں جو مسلکوں کے نام پر لڑ رہے ہیں، جو مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، جو فرقے کے نام پر لڑ رہے ہیں؟ یہ کون مسلمان ہیں؟ یہ حالات میں آج ہمارے اوپر لوگ تھوک رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو جنہوں نے آج یہ بزم سجائی ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم انہوں نے اس دور میں ان کا دل رویا، دل پر یہ بات تو گزری کہ ہماری بستی میں کچھ خامیاں ہیں، ہے تو شمس پور مگر یہاں اندھیرا کیوں ہے، دل روشن کیوں نہیں ہے؟ بے شک یہاں آپ کے شیشے کی چمک سے اور شیشے میں لگے ہوئے آپ کے فنگر پرنٹ سے اس پر روشنیاں نکلتی ہو، کبھی لال بتی جلتی ہو، کبھی پیلی جلتی ہو، کبھی ہری روشن ہوتی ہو اور کبھی بینگنی کلر کی اس پر نمودار ہوتی ہو، یہ روشنی محض شیشے پر ہے۔ خدا کی قسم روشنی قرآن کی تمہارے اور میرے دلوں میں داخل ہونا چاہیے۔ قرآن کا نور ہماری آنکھوں اور کانوں سے ہماری دل کی دنیا کو روشن کرے، شیشوں کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کو سورج روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر اپنا مال خرچ مت کریے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دل کی دنیا میں اگر اندھیرا ہے، اگر بھائی کا دشمن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور سے بھی گزرا ہے۔ ایک کوے کی بات پر سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کائیں کرنے لگے ہیں، ایک طوطے کی بات پر سارے طوطے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں ایک جانور مر جائے، وہ بیل بھی ہو، گائے بھی ہو، بھینس بھی ہو، بکری بھی ہو، تو اس دن کوئی کھانا نہیں کھاتا، چارہ نہیں کھاتا، غم زدہ رہتے ہیں، آنسو کے ٹپکتے ہیں، پانی کو نہیں جاتے۔ مگر ہم کون سی بغیرت قوم ہیں، ہم کون سے بے پتھر ہیں، ہم کیا ہو گئے ہیں مٹی کے ٹھیلوں کی طرح کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، قرآن کو اور حدیث کو اسے اپنا رہنما بناؤ۔ ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں حدیث مبارک، اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی چوکھٹ پر پہنچو، ان سے ہی ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے، یہ قرآن پہنچا ہے۔ پھر اپنے اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، تبع تابعین، ان کی راہوں پر چلو۔ تمہیں یہ مت دیکھو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، ہماری منزل سیدھی جنت ہے، ہمارا مقصد جنت کی طرف جانا ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا نہیں۔ میری آج کی منزل تمہارا گاؤں شمس پور تھا، کدھر سے بھی گزرا، جام آئے، رکاوٹیں آئی، بیریئر لگے ہوئے ملے، بھیڑ ملی، کوئی کہیں جاتا ملا۔ میری منزل تمہارا گاؤں، میری منزل آج کا جلسہ، میری منزل حامد فراہی، میری منزل گئی دلوارا۔ میں سب کو بائی پاس کرتا ہوا یہاں پہنچا، رخت سفر باندھا، اس لیے میری اور آپ کی منزل جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہے، حشر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور اس کی چاہت ہے، حوض کوثر پر ان سے جام کوثر کی طلب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر دکھائے۔ کیوں تیار ہو کہ تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ آج کے بعد السلام علیکم نہیں کہو گے؟ لڑ جاؤ گے نا۔ اگر کوئی حکومت کی طرف سے فرمان آ جائے کہ مسلمان آج کے بعد السلام علیکم نہیں کہے گا، یہ کیا بات ہے کہ جب تمہیں دوسرے جس چیز سے روکتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہو، لیکن خود جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کامل نمونہ ہے۔ میں نے آیت پڑھی اور اس کی روشنی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کسی اور کی ذات کو، کسی اور کی شخصیت کو، کسی اور نبی کو اللہ نے پیش نہیں کیا انسانیت کے لیے۔ ان کی زندگی میں نمونہ ڈھونڈ کر کے آگے بڑھو، لیکن ہم ڈھونڈ رہے ہیں نمونہ ان کی زندگی میں نہیں، جو من میں آیا وہ کرو۔ اللہ کے نے اپنی قرآن میں کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ ہم نے کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھواؤں ایک بار، لا الہ الا اللہ۔ لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود۔ کوئی نہیں ہے معبود، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ تو ہے ہمارا نعرہ، یعنی جس کی عبادت کی جائے کوئی دوسرا نہیں ہے، لہذا ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں، یہ بنیاد ہے ہماری۔ اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ رسول کے معنی پیغام ایلچی، قاصد۔ تو محمد اللہ کا پیغام ہم تک لے کر آئے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنی زبان سے کہا وہ پیغام اللہ کا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہ اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہ کہتے ہیں جو ان پہ وحی کی جاتی ہے۔ حدیث بھی وحی ہے اور قرآن بھی وحی ہے۔ یہ اقرار ہمارا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر قرآن نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پتھر کا کوئی صنم اپنے گھر میں بنا نہیں رکھا، ہم نے تو اپنی مسجد میں کوئی لکڑی کی مورتی نہیں رکھی، ہم نے تو اپنے قبرستان میں کبھی قبر کو سجدہ نہیں کیا۔ ہم تو موحد ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص قرآن کے مقابلے، حدیث کے مقابلے، شریعت کے مقابلے، نبی کے پیغام کے مقابلے اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے تو اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، اس کا الہ وہ خواہش ہے۔ اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔
عامر صاحب ذرا یہ بھائی صاحب کیا بات کہاں پہنچ گئے؟ کسی دوسری دنیا میں چلے گئے؟ ممبئی میں شیشے کا کام چل رہا ہے کیا؟ کوئی بات نہیں، وہ کام ہوتا رہے گا. آج کے لیے اس فکر کو چھوڑ دو چند گھنٹوں کے لیے، وہ تو ہر وقت کا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا. اس خواہش کو اس کے تابع کرنا ہوگا، شریعت کے، دین کے، اسلام کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے. مگر ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ کہ کیا ہم نے اپنی خواہش کو اپنا معبود نہیں بنایا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تمہارے لیے ناچنا حرام، تمہارے لیے ڈھول بجانا حرام، تمہارے لیے گانا حرام، تمہارے لیے کسی غیر محرم کی تصویر دیکھنا، اس کی آواز سننا حرام. مگر آج کے مسلم نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو ذرا دیکھ لیجئے، کیا ہمارے دل میں آتا ہے کہ تم کون ہو؟ موبائل میرا، انگلی میری، آنکھ میری، دل میرا، نفس میرا. میں تو دیکھوں گا کسی ناچنے گانے والی کو، میں تو دیکھوں گا کسی مجرا کرنے والی کو، میں تو دیکھوں گا جو چیز میرا دل چاہتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ تجھے نہیں دیکھنا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ غیر محرم سے بات مت کرو، مگر آج سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے آپس میں بات نہیں کر رہے، چیٹنگ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نوجوان لڑکے کو نوجوان لڑکی سے گفتگو کرتے ہوئے خاص قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے. چل رہی ہے بات، باپ کو پتا نہیں، ماں کو معلوم نہیں، بھائی کو معلوم نہیں، گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور تمہارے سینوں میں، دلوں میں جو باتیں دھڑک رہی ہیں، جو خیالات اور جذبات منڈ رہے ہیں، وہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. آج فساد کا ذریعہ دیکھیے، جو اللہ پر قوم ایمان نہیں رکھتی، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی، جنہوں نے شیطان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جو ابلیس کی ذریت اور اس کے چیلے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کہ تم نے شیطان کو جو میرا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے، اس سے اس کی اولاد کو دوست بنا لیا ہے. تو وہ تو اس طرح کی چیزیں ایجاد کریں گے. آج اس موبائل کے ذریعے جو فساد برپا ہو رہا ہے دنیا میں، تنہائیاں چھن گئی، ماں کو آدمی وقت نہیں دے رہا، بیوی کو وقت نہیں دے رہا، اولاد کی تربیت پر وقت نہیں گزر رہا. تنہائی میں بھی نہ جانے کون ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے کٹی انگلی پر کبھی پیشاب نہیں کر سکتا، ہم بیمار ہو جائیں تو روپیہ نہیں دے سکتا، کبھی ہمارے گھر کے قریب نہیں آ سکتا، وہ بھائی جو ہمارا ساتھ دے سکتا ہے ہم میں، وہ ماں جو ہمارے لیے روئی ہے، تڑپی ہے، جس نے 9 مہینے اپنی گود میں رکھ کر ہمیں پرورش کی ہے، جس نے 2 سال اپنے خون سے دودھ کی شکل میں ہمیں زندہ رکھا ہے. جب ہمیں بھوک لگی تو اس نے اپنی باہوں میں اٹھا لیا. اس ماں کے لیے وقت نہیں ہے، وقت ہے اس موبائل کے لیے، وقت ہے اس پر ویڈیو ڈالنے والوں کے لیے، اس پر مسخرہ پن کرنے والوں کے لیے، اس میں نہ جانے کیا کیا گیدڑوں، کتوں، چڑیوں اور نہ جانے کون کون سی باتیں کرنے کے لیے. دنیا پاگل نہیں ہے جو یوٹیوب پر پیسے دے رہی ہے، یوٹیوبر کو اس لیے دے رہی ہے کہ نہ تم علم حاصل کرو، وہ دنیا کی قومیں آسمان پر پہنچ جائیں، وہ جس شہر کو چاہے برباد کر دے، وہ جس ملک کو چاہے تباہ کر دے، وہ جب چاہے تمہاری آنکھ سے آنسو چھلکا دے، اور تم اس موبائل کو لے کر نہ اپنے بزنس کے رہو، نہ اپنے کاروبار کے رہو، نہ اپنی اولاد کے رہو، نہ اپنے پڑوسیوں کے رہو، نہ ملک کے رہو، کسی کام کے
جاری ہو, زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نغمہ کہاں سے جاری ہو. یہ موبائل دنیا میں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, مگر فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. اگر اسے آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت تو برباد ہوگی. ہمت کرو, حوصلہ کرو کہ ہمیں جس طرح ہمارے گھر میں چھری رکھی ہے تو ہم اس چھری کا استعمال صرف سبزی کاٹنے کے لیے, کوئی چیز ٹماٹر کاٹنے کے لیے کرتے ہیں. اس سے کسی کا گلا نہیں کاٹتے, اپنی گردن پر اسے نہیں چلاتے, اپنے بچوں کو اس سے ذبح نہیں کرتے, اپنی انگلیاں نہیں کاٹ لیتے. اس کا استعمال بہت صحیح طریقے سے کرتے ہیں. بچوں کے ہاتھ میں ہم بلیڈ نہیں دیتے, بچوں کے ہاتھ میں تیز دھاردار چھری اور چاقو ہم نہیں دیتے کہ اپنا نقصان نہ کر لے. اس کے ہاتھ میں قینچی نہیں دیتے. اس طرح بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں ہم. یہ موبائل اس قینچی سے زیادہ خطرناک ہے, اس چھری سے زیادہ نقصان دہ ہے. اگر یہ الٹا چلا تو یہ دلوں کو برباد کر دے گا, یہ ایمان بھی چھین لے گا, یہ ہم سے عمل چھین لے گا. اس لیے بہنوں بیٹیوں تم سے کہتا ہوں کہ آج سے 1400 برس پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اس قرآن کے ذریعے براہ راست اللہ نے تم سے کہا وَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْلِ. یہ عورتیں اگر گھر کے اندر بیٹھی ہوں اور دروازے پر آ کر کوئی آواز دے انہیں تو آواز میں یہ کھردرا پن پیدا کر, نرمی نہ ہو. گھر میں ہم کوئی باہر سے آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, عورت کو مجبوراً ہم مرد ہے تو مرد ہی جا کے بات کرے, اگر وہ نہیں ہے تو عورت کیا ہے, کون ہے, سختی سے بات کرے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, نرمی سے بات نہ کرے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, اگر عورت لچیلی آواز میں بات کرے گی, نرمی میں بات کرے گی تو جس کے دل میں بیماری ہے, جو فسادی ہے, جو دل کا چور ہے, وہ اس عورت سے آگے پہنگے بڑھانے کی کوشش کرے گا, دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرے گا. کل تو دروازے کے اندر نہیں داخل ہو سکتا تھا, مگر آج موبائل نے دروازوں کے پردے سارے ہٹا دیے ہیں اور موبائل پر گفتگو اور باتیں اور چیٹنگ اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے باپ کے ماتھے پر کرنٹ لگا گئی اور اپنے خاندان کے سر کو انہوں نے مٹی میں ملا دیا اور خاندان کی عظمت پر عزت کا ایسا داغ لگایا کہ ان کی ایسی ناک کٹی جو جڑنے کے قابل نہیں ہے. یہ اس موبائل کا فتنہ اور فساد ہے. عورتوں تمہیں بات ہی نہیں کرنی ہے کسی اجنبی سے. کوئی فون آئے فوراً اپنے بھائی کو دے دو, اپنے بیٹے کو دے دو, اپنے شوہر کو دے دو. مت کرو کال, تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. مس کال پر کبھی دوبارہ کال کوئی عورت نہ کرے. نہ جانے کتنے آبرو کے لٹیرے, نہ جانے کتنے گینگ ملک میں اور دوسرے ملکوں میں چل رہے ہیں جو غریب لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مس کال کریں گے اور اس کے بعد مس کال کر کے دوبارہ پھر فون کریں گے. ایسی کوئی حرکت کرتا ہے, بات نہیں آتا تو سائبر پولیس کے پاس جائیے اور یہاں پر FIR درج کرائیے اور وہ کلیئر کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت اگر کتوں سے کرتے ہیں, بابلے بورانے کتوں سے کرتے ہیں, گندی اور ناپاک چیزوں سے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, تو اپنی بیٹیوں کے دل و دماغ کی, اپنے بچوں کی کیوں حفاظت نہیں کرتے؟ اے نوجوانوں, ہو کیا ہے تمہیں؟ دنیا کی دوسری قومیں پڑھ رہی ہیں, ان کے محلوں میں جاؤ تو کوئی باہر کھڑا نظر نہیں آتا, اپنے گھروں میں ہیں. ان کی ایکٹیویٹی, ان کی حرکتیں اپنے گھروں میں ہیں. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ رات کے 12 بجے تک, 1 بجے تک, 3 بجے تک گھر کے باہر بائکوں پر نوجوان بیٹھے ہیں, موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے, سگریٹ ان کے ہاتھوں میں ہے اور اس میں سگریٹ میں نشہ ڈال کر کے پی رہے ہیں. کوئی سڑک پر ہے. حالات یہ ہیں ہمارے کہ اگر ہم ڈھونڈنے نکلے تو ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں, اگر ہم ڈھونڈنے نکلے تو بہترین انجینئر ہمارے پاس نہیں ہیں, ایجوکیشن اداروں کو ڈھونڈنے نکلے تو ہمارے پاس یونیورسٹیاں نہیں ہیں, ہمارے پاس کالج نہیں ہے. مدارس کا نظام جو چل رہا ہے وہ کس قسم کرسی کے آنگن میں چل رہا ہے, کہنے کی اجازت نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے. پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, ٹوٹا ہوا پلنگ ہے اور چھان
جان کر کے ہم مدارس چلا رہے ہیں، تم سے چند پیسے لے کر کے ہم فرش پہ لیٹ کر بھوکے پیٹ رہ کر پاپا بچے کو صبح کو ایک بسکٹ دے کر دوپہر کرتے ہیں، غذائیں بچوں کی پوری نہیں ہو پاتی، اور ہمارا حال یہ ہے نوجوانوں، آج مال کی مسلمانوں کے پاس کمی نہیں ہے، سرزمین عرب سے لے کر سوڈان تک، یمن سے لے کر کے ملک شام تک، عراق سے لے کر کے ایران تک، افغانستان سے لے کر کے دنیا کے دور سنواری تک مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں، مگر یہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ اس سے بہتر تم جانتے ہو، سعودی عرب ہو یا اس کے برابر کا کوئی ملک ہو، حال یہ ہے کہ ان کا اپنے ملک کی ناچنے گانے والی سے دل نہیں بھر رہا، اس لیے کہ اس درجے کی فاحشہ اور اس درجے کی بدکار نہیں ہے، تو پھر امریکہ سے جینیفر لوپیز کو بلا کر کے اس کا ڈانس، اس کا ناچ دکھا، اور اس پر ریال کی برسات، اور اس پر نوٹوں کی برسات، اور اس پر ہیرے اور جواہرات کی برسات، اس پر سونے اور چاندی کے درہم و دینار کی برسات، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ افریقہ کے بہت سے ملکوں میں بچوں کو کھانے کے لیے ایک بریڈ کا ٹکڑا نہیں ہے، ڈبل روٹی کا ایک پیس نہیں ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلسطین کی سرزمین پر نہ پانی، نہ دوا، نہ انجیکشن، نہ مرہم، کوئی چیز نہیں، نہ بچوں کا ڈائپر، مگر یہ تھے کہ ایسے موقع پر یہ ناچ رہے ہیں، اس وقت ہم افسوس تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی حالت کیا ہے؟ اے گاؤں میں بسنے والے ذرا دیکھو، ہمارے پاس بھی دولت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنی دولت کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس کتنے بچے ایسے ہیں جن کے پاس قلم نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، کتنے بچے قابل ایسے ہیں جو ٹاپ کر سکتے ہیں یونیورسٹی، جو صوبہ اور ملک ٹاپ کر سکتے ہیں، مگر ان کے باپ کے پاس پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ شادی اور بیاہ کی رسموں میں نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی کی کیا بیٹیاں کتنی؟ 4، آپ کو تو یاد بھی نہیں 4 ہیں کہ 5، یہ بھی علماء نے بتایا، چلو کوئی بات نہیں۔ حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ اور فاطمہ، سوچو ذرا، ان 4 کے نکاح کیا آپ نے؟ کیے؟ جب آپ نے رشتہ طے کیا تو رشتہ طے کرنے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دعوت کا اہتمام کیا؟ کتنوں کو کھانا کھلایا؟ کوئی لال خط لکھا گیا نکاح پر؟ جو ہمارے یہ لال خط کی کیا ہے؟ یہ کیا ہے لال خط؟ یہ لال رنگ کہاں سے آیا؟ کیوں داخل ہوا؟ یہ کیوں لکھا جائے گا؟ ارے کیا زبان کا کوئی احترام نہیں ہے؟ زبان کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کی زبان پتھر کی لکیر ہوا کرتی تھی، اور دنیا یہ جانتی تھی کہ سورج اپنا رخ بدل سکتا ہے، اور چاند اپنی چال تبدیل کر سکتا ہے، سمندر الٹا بہہ سکتا ہے، لیکن مسلمان نے جو قول دے دیا ہے، جو وعدہ کر لیا ہے، جو وچن دے دیا ہے، وہ کبھی اس سے پھر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ان کے قرآن نے کہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ مگر آج ہم بچے کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو اس پر نوٹ اور پیسے برسا رہے ہیں، کتنے 50,000 ان کی ماں کو دے دو، 1,00,000 باپ کو دے دو، اور اس لڑکے کو اتنا پیسہ دے دو۔ یہ کون سی رسمیں ہیں؟ نکاح کا دن متعین ہے کل کا، اور اس کے بعد پھر لوگ اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں اور جا کر بتا کے آ رہے ہیں کل ہے نکاح کا دن۔ ارے کیا پاگل ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کارڈ بچ چکے ہیں، بینک کے لیے پیسہ دیا جا چکا ہے، سارے مہمانوں کو دعوت دے دی گئی ہے، کئی اس نام پر جا کر کس رسم کو زندہ کر رہے ہو کہ کل تمہارا نکاح ہے اور ہمارا بچی کا نکاح ہے، اور اس پر پھر پیسوں کی برسات۔ رب دو جہاں سے ڈرو، خالق کائنات سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کوئی نعمت نہ چھینے، ہم کوئی بری تمنا نہیں کرتے، مگر اگر وہ وقت بدلنے پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے۔ آج اس مجمع میں عہد کرو
یہ آتش بازی کیوں؟ کہاں سے آئی آپ کے اندر؟ کس ولی کی سنت ہے؟ کس صحابی کا طریقہ ہے؟ کس امام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کس فرقے میں ہو جہاں تمہارے کسی عالم نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی نے تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک تم نماز نہیں پڑھتے، نہ نفل نہ واجب نہ سنت نہ فرض، اس لیے کہ اس وقت کچھ قومیں سورج کی پرستش کر رہی ہیں، ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ مگر یہ آتش بازی کس قوم کی مشابہت ہے؟ تمہارے نبی نے بدر کا میدان جیتا، کوئی آتش بازی نہیں چھوڑی۔ تمہارے نبی نے فتح مکہ پر مکے کو فتح کیا، جس مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا، کوئی آتش بازی اور کوئی چراغا نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا، کوئی آتش بازی نہیں چھوڑی گئی۔ مگر یہ نوجوانوں کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ اپنے بھائی کی شادی پر، اپنے دوست فرینڈ کی شادی پر تم آتش بازیاں چھوڑتے ہو، 10-10 ہزار کی، 20-20 ہزار کی، چاہے قوم کی مائیں اور کتنی بیوائیں اور کتنے یتیم اور کتنے مریض ایسے ہیں جن کے گردے ختم ہو گئے اس وجہ سے کہ دوا نہیں ملی، پھیپھڑے چل گئے اس وجہ سے کہ دوا نہیں ملی، شوق چلا گیا دنیا سے، اس لیے کہ گاؤں کے لوگوں کے پاس اس کی دوا دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، آتش بازی پر لٹانے کے لیے، بچڑوں کو دینے کے لیے، شمسوں کو دینے کے لیے، ناچ گانے والے مسخروں کو دینے کے لیے پیسے تھے، دینے کے لیے پیسے تھے۔ خدا کی قسم یہ غریب، یہ مسکین، یہ یتیم اگر قیامت میں کھڑا ہو گیا، صدیق اکبر کو سپاہی بنا کر، عمر بن خطاب کو اپنا گواہ بنا کر رسول نے سے دامن پکڑ لیا، تو تم اور میں کوئی بھی جہنم کے اندر اس اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ طے کرو آج اس مجمع میں کوئی آتش بازی نہیں چھوڑے گا۔ یہ رسم ہماری نہیں اوروں کی ہے، دنیا کی کسی قوم کی ہوا کرے، ہم اس سے کیا لینا۔ میرا نبی مکے میں داخل ہوا تو عاجزی کے ساتھ داخل ہوا، اس عاجزی کے ساتھ کہ جس اونٹنی پر سوار ہے اس کی کوہان سے گردن سجدہ شکر کی مانی جھکی ہوئی ہے، اور زبان پر اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تنہا اور اکیلا ہے، الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، وانجز وعدہ، اور جس نے اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمایا، وہزم الاحزاب جندہ، اور جس نے لشکروں کو اور فوجوں کو شکست دی ہے۔ یہ نبی کے الفاظ تھے، نبی اتنا نہیں رہے تھے، نبی کے پاک چھچورا پر نہیں ہوتا جیسے نوجوانوں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ آج یہ طے کرو مسلمانوں کی طرح، صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح، اولیاء کرام کی طرح، ائمہ مجتہدین کی طرح اور فقہائے اعظام کی طرح کہ ہم اپنی زبانی رشتے کر لیں گے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ بہانے بنا والے کو دیا کتنا؟ 1.5 لاکھ، واپس سے کتنا لینا ہے بتاؤ نا؟ 3 لاکھ۔ یہ سود نہیں ہے؟ ارے سود نہیں ہے، کیوں بوئی ڈال دیا اس پر؟ کیا کم ہے تیرے پاس؟ اگر بھیک ہی مانگنا تھی تو جامع مسجد کی گنجنوارہ کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ جا، یہاں کوئی نہیں دیتا تو دہلی کی جامع مسجد پر جو بھکاری بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ جا، اور وہاں جو ہوٹل پر بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں 2 روٹیوں کے لیے وہاں بیٹھ جاؤ نا، قطار لگا کر کہو ہم بھی بھکاری ہیں اور ہم بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، 1 روپیہ مانگنے والا ہی بھکاری ہے، وہ تو ہماری نظر میں بھکاری ہے، اور یہ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ مانگنے والا یہ بھکاری نہیں ہے۔ شادیوں پر چیک مانگے جا رہے ہیں، کس کی سنت؟ جس کے نبی نے بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھا، عورتوں کے سر پر دوپٹہ رکھا، بیواؤں کو سینے سے لگایا، جو کمزوروں کے پاس بیٹھا رہا اور جو مسکینوں سے محبت کرتا تھا، اور اللہ سے کہا اللہ میں مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، اور تم نے مسکینوں کی محبت چھوڑ دی۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں ان کے پاس بیٹھیے آپ،
जमाए रखिए अपने आप को, हिल न जाए उनके पास से आप। यदऊन रब्बहु, जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और आपकी नजरें इनसे फिर न जाएं। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी को चाहते हुए और उसके हुसूल के लिए आप इनसे नजरों को मत फेर लीजिएगा। वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और आप उसकी बात न माने, उसके कहने पर न चले, जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। ये बाजा ढोल बजाने वाले, ये आतिशबाजियों की फुलझड़ियां छोड़ने वाले, ये अल्लाह की याद से ही तो गाफिल करने वाले हैं। इनकी इताअत मत करना, वकान अमरुहु फुरुता, उसकी बात नहीं मानना है जिसका मामला हद से बढ़ गया है और आगे गुजर गया है। ये अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है। आज गरीबों की बेटियां रोजाना रातों को उनके आंसुओं से उनके दुपट्टे गीले हैं, उनके आंचल भीगे हुए हैं। वो रब से कहती है, मौला ये मौत हमारी कब आएगी? भाई के पास जहेज देने के लिए लाखों का पैसा नहीं है, मेरा बाप गरीब है। कितनी बेटियों ने सरफराज की गोलियां खाई और जहर खा के मर गई। मौत दिखा, ऐ भाई तेरे पास गोली उठाने के लिए पैसा नहीं था, ऐ बाप तेरे लिए इस नौजवान लड़के को जहेज देने के लिए पैसा नहीं था। और कितनी गोलियां और कितनी लड़कियां हमारे इस तर्ज़ अमल की वजह से गैरों के घर में पहुंच गई, वहां से पैसे भी लिए जा रहे हैं और ईमान छीना जा रहा है और हम मस्त हैं। होना तो ये चाहिए था कि तुम आगे बढ़ते। इसकी शुरुआत मालदार करते, अमीर आगे करते, हमारी बस्तियां नमूना होती। मुझे बताओ तुम कितने ही मालदार हो, गम की बातें तो तुम उसी तरह चल रहे हो जिस तरह रसूल ने तुम्हें चलाया। खुशियों के मौके पर तुम्हारा नफ्स जो है बेकाबू घोड़े की तरह हुआ जा रहा है। मुर्दा जब तुम्हारा इंतकाल करता है तो कितने कफन देते हो? क्या कपड़े देते हो? 3? क्यों? 25 जोड़ कपड़े दे दो उसको, क्योंकि आपको बहुत नवाजा अल्लाह ने। पूना में कारखाना है, मुंबई में फैक्ट्री है, हैदराबाद में ये है, तो दुनिया की जो गरीब है इसलिए जो है ये मामूली कफन दे रहा है। मैं तो 25 कपड़ों में अपने बाप को दफन करूंगा। जो पर तख्ते लगाए जाते हैं वो काय के होते हैं? चंदन के ले आया करो ना, क्योंकि हमारी बिरादरान वतन चंदन की लकड़ी लेके आती है ना अपने मुर्दों के लिए। तुम भी चंदन की लकड़ी खरीद के लाओ, हमें तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है ना। थोड़े दिनों बाद दफन करने के बजाय जलाना शुरू कर देना, वो अच्छा लगता है हमें तो जलाना। आग जलती है नदी के किनारे, क्या वाह सुभान अल्लाह। मिट्टी खोदो, कब्र खोदो, मिट्टी निकालो, दफन करो, हाथ सम जाते हो उसमें, कितना बढ़िया। यूं करके आग लगाओ, मशाल के काम हो गया। क्योंकि कौन सी बातें कर रहे हैं? जब यहां ये बात आपकी अक्ल तस्लीम नहीं कर रही, ईमान इसकी इजाजत नहीं दे रहा और कह रहा हो ये इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, ईमान के खिलाफ हो जाएगा, दुनिया कुछ भी करे। हम जो निकाह हमारे नबी ने किया, इजाब व कबूल, महर, 2 गवाह, काजी साहब को बुलाओ, इमाम साहब को, क्या जरूरत है? लड़की को भी बुला के लाओ, लड़के को लाओ, पल्लू बांध दो उसका, गांठ लगा दो उसमें 7 चक्कर, वो मियां 7 फेरे बांध दिए 7वें जन्म के लिए। क्या जरूरत है? कितनी आसानी से काम हो जाएगा। जरूरत भी नहीं इमाम साहब की। मैं कहूँगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमाम साहब आएंगे, अगर इमाम साहब ने कह दिया, हमारे मानव मुरसलीन बैठे, इन्होंने अपनी बस्ती में कह दिया कि अगर कोई बाजा और डीजे लाएगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, इस बस्ती का कोई इमाम नहीं पढ़ाएगा, तो 20 किलोमीटर से किसी इमाम को, किसी हाफिज को ढूंढ कर लाओगे, चल तू ही निकाह पढ़ा दे, वो नहीं कर सकते। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि नबी की बेटियां थी, आपने अपनी बेटियों के रिश्ते किस तरह किए और अपनी बेटियों के निकाह किस तरह किए, आपने खुद अपने निकाह किस तरह किए, आपके जो खलीफा हैं 4, उन खलीफा के निकाह किस तरह हुए, जिस तरह उनके निकाह हुए वही तुम्हारे होने चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, इन चीजों को छोड़ दो। ये जो अल्लाह ने माल अदालत दिया है, इसे दूसरे का माल लेने की कोशिश
مت کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یہ جو تم اپنا مال دوسروں کے مال میں ملاتے ہو نا تاکہ بڑھ جائے. آئے لڑکے والے ہو جلدی سے بانٹی، بھائی کتنی بہنیں ہیں اتنی ہیں، یہ ہے، یہ دے دو سب کو 10,000 روپے. اور اگر وہ اتنی ہی لوٹا کے آپ کو دے دے پھر کیا ہوگا؟ منہ نکل جائے گا چوئیگا کی طرح. اچھا ہم نے 1 لاکھ دیے تو ہم نے لوٹا کے 1 لاکھ دے دیے. یہ گھر رشتہ کرنے کے قابل ہے؟ یہ قدم رکھنے کے قابل ہے؟ ارے تم دلیر تھے، جمع دل تھے، سخی دل تھے، دریا دل تھے، فیاض تھے تو اپنی طرف سے دیتے. 1 لاکھ روپے دے کے کہتے نہیں 1 روپیہ نہیں دوں گا، میں رشتہ تم سے کر رہا ہوں، میرے پہلے سے تمہیں اسلامی رشتے سے بھائی ہو. واپس نہیں لیتا، تب پتہ چلتا کہ آپ کتنے دریا دل ہیں. آج بیٹیاں رو رہی ہیں اور لوگ پہلے سے بیچ میں طے کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک جگہ مدرسہ چلتا ہے، نام نہیں لے رہا ورنہ اس گاؤں کی بدنامی ہو جائے گی. رشتہ ہوا ایک جگہ، لڑکی والے کیا دے رہے تھے؟ کریٹا کارڈ. انہوں نے کہا بھئی آدھار کارڈ دے دو، گاڑی نام کرانی ہے. لڑکے والے کہتے ہیں کہ وہ بات تو ہوئی تھی اسکارپیو کی. ابھی بھی حلق پھیلا ہوا ہی ہے، کریٹا سے بھی اس میں داخل ہو رہی ہے تو اور جہنم کے دروازے کی طرح جیسے اس میں سارے جہنمی پہنچ جائیں گے، پتھر بھی پہنچ جائیں گے، معبودان باطل بھی پہنچ جائیں گے. تو کہے گی حل من مزید، اور ہے حل من مزید، اور ہے. اسی طرح کریٹا اس میں داخل نہیں ہو رہی، کہہ رہے ہو تو اسکارپیو سے بھرے گا. لڑکی والا بھی بڑا غیرت مند تھا، اس نے کہا کہ چل پھٹ یہاں سے، رشتہ ختم، جو تو نے دیا ہے وہ لے جا اور جو میرا ہے واپس کر چھوڑ دو. ایسے غیرت مند بھی ہے. فوراً ترنت اس نے جواب دیا. اور ابھی حقیقی بات بتا رہا ہوں، ایسے نہیں. میرے دوستو عزیزو، نکاح کو سنت کے مطابق کہاں پیسہ برباد کر رہے ہو. پھر کہتے ہو کہ ہماری قوم سب ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو ریا وہ ہو ریا. ارے تم ذمہ دار نہیں ہو گے. یہ شادی کا کارڈ محض موبائل پر ایک چھوٹا سا اسکرین پر لکھ کر کے دعوت دی جا سکتی تھی، وہ دعوت قبول کر لیتا. اب اسی کی یہاں پہنچا کر اور بعض آدمی تو ایک کارڈ کو ایسے لکھوا رہا ہے جو 2,500 روپے کا ایک کارڈ ہے، اور جو محض دیکھتے ہی زمین پر ڈال دیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. آپ سمجھ رہے ہو ہم صدیق اکبر کے بھائی وہاں تو لکھ گیا نا آپ شیطان کے بھائی. اب شیطان کے بھائی کے ساتھ جو ہو تو وہ تو کم ہی ہے. جو حالات ہیں وہ ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان حالات میں توبہ کیجئے اور آج سے یہاں ارادہ کیجئے جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا کہ جب ہم یہ طے کریں گے کہ انشاءاللہ منگنی بھی سادگی کے ساتھ کریں گے اور نکاح بھی سادگی کے ساتھ کریں گے اور ولیمہ بھی سادگی کے ساتھ ہوگا، چھچورے پن سے نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. میں نے سنا آپ کی بستی میں ڈی جے تو نہیں بجتا، مگر بھولے سے ایک آدھ کی کہیں سے آواز آ جاتی ہے. 5 امام ہیں، 5 اماموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ جس نے ڈی جے بجایا اس کا نکاح ہماری بستی کا نہ کوئی عالم پڑھائے گا، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی قاری، نہ کوئی امام. تجھے ڈھونڈ کے لانا تو کہیں اور سے. میں نے ایک مرتبہ ایسے کیا تھا، ایک بستی میں پڑھاتا تھا میں عمری کلا میں. بڑے باجے آتے تھے شیخ برادری کے لوگ، اور خامخواہ اپنی شیخی میں ڈھول بجتا. ہم پہنچے، ہمیں گھر سے تربیت تھی ایسی کہ جہاں ڈھول بجے گا، باجا بجے گا، صحرا بنے گا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. چلے نکاح پڑھانے، ایسے ہی ملتے نکاح کے. اچھا میں آگے بڑھا تو آواز آ رہی ہے باجے کی. میں نے پوچھا کیا یہی نکاح ہے جس میں یہ باجا بج رہا ہے؟ بلانے والا حافظ تھا، کہنے لگا ہاں یہی تو ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے اپنی گاڑی میں جو 2 پہیوں کی گاڑی تھی 11 نمبر کی، بیک گیئر ڈالا اور واپس مسجد کی طرف. بولا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں باجے کی
اور اس طرح کا نکاح نہیں پڑھا. بھلا محتمم صاحب کی لڑکی کا نکاح ہے؟ محتمم صاحب کی لڑکی کا نکاح، میں نے کہا محتمم صاحب کی لڑکی کا ہے نا، اللہ میاں کا یہ چلا جائے. اس کے بعد وہ محتمم صاحب کا پرچہ لے کر آیا، انہیں کا داماد. انہوں نے لکھا کہ جناب وہ باجا پر کرا دیا گیا ہے، پلیز رجسٹر لے کر کے آپ تشریف لے آئیے اور نکاح پڑھا دیجئے. میں نے اس کی پشت پر لکھ دیا کہ جہاں اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہو یہ بندہ اور خادم وہاں نہیں جاتا، اور میں اس نکاح کو نہیں پڑھاؤں. تلوار تو لٹکی ہوئی تھی نا. محتمم صاحب کہتے ہیں اگلے دن چھٹی آپ کی، جائیے سامان لے کر. مگر زمین خدا تنگ نہیں ہے، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اور اپنے پیر میں ننگ نہیں ہے. لنگڑے تو ہے نہیں کہ چرا نہیں جائے گا، جہاں جائیں گے وہاں میں خانہ اپنا بنائیں گے. لہذا اس کا اثر یہ ہوا الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد پوری بستی میں یہ ہوا چل گئی. وہاں کے اماموں نے پھر یہ طے کیا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے. ایک لڑکی والا بھی اسی طرح تھا، اس نے منگنی میں شرط رکھ دی، اسے معلوم تھا کہ ادھر سے باز آئے گا. اس نے کہا کہ میں نکاح اپنی لڑکی کا سمیع صاحب سے پڑھواؤں گا، اور وہ باجے کا نکاح نہیں پڑھاتے، دھیان رکھنا. بولا ہاں ٹھیک ہے. اب صاحب جب وہ نکاح کا دن آیا تو لڑکے والے کے ساتھ نوجوان چھوکرے لڑکے صاحب مالدار کا وہ باجا بجنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نکاح سمیع صاحب سے پڑھواؤں گا، چلو سمیع صاحب کو بلا لیں. اب وہ بھی صاحب آئے حاجی صاحب، اور ان کے ساتھ پوری بستی کے بدماش قسم کے لوگ، گنڈے قسم کے لوگ مونچھوں پہ تائے دیے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. میں نے کہا آج اللہ خیر کرے گا. آج تو پوری بستی کے مستنڈے اکٹھے ہو گئے، ہوگا کیا؟ اپنا چھوٹا سا وجود، چھوٹا سا قد. وہ حاجی صاحب جن کی بیٹی تھی وہ چپکے سے ان سے آگے بڑھ کے میرے پاس آئے، میرے کان میں کہا کہ ان سے کسی سے آپ مت گھبرانا، میں انہیں ذلیل کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں کہ چلو تمہارے سے آ جائیں گے امام صاحب، ان کو ذرا بلا کر لاؤ. آج میں ان کو دکھاؤں گا، رات کے شام کے 5 بجے کے بعد مغرب کے بعد کھانا دوں گا انہیں جب تک باجا ہو جائے گا. آج ان کی ساری کڑی نکال دوں گا. اب میں تو شیر ہو گیا، لڑکی والا ہی کہہ رہا بولا. اب وہ سب ہاں صاحب چلیے نکاح کے. میں نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں باجے کا نکاح نہیں پڑھا تھا. اللہ کے گھر میں کھڑے تھے، اللہ نے دیا، واپس لوٹ گئے. اب وہ گئے صاحب ایک امام کے پاس، وہ تھا بیچارہ بریلوی جماعت کا. سوچا کہ یہ پڑھا دے گا پیسوں کے لالچ میں. اس کو بھی اللہ نے ہمت دی، اس نے کہا میں بھی نہیں پڑھا. وہ نکاح مغرب تک، گرمی کا دن، شام تک وہ نکاح پڑھانے والا پورے قصبے میں نہیں ملا. پھر 8 کلومیٹر سے ایک حافظ کو لائے کہ تجھے اتنے پیسے دیں گے. وہ بیچارہ کوئی حافظ کی تھا، وہ پیسوں کے لالچ میں وہاں سے آ گیا. مجھے پتا چلا کہ وہ عشاء کے بعد نکاح ہوا، اور اس زمانے میں اسے 2500 روپے اس حافظ کو ملے. وہ خوشی خوشی نکاح پڑھانے کے لیے آیا، مگر 2.5 مہینے کے بعد اس کے گردے خراب ہو گئے، وہ مر گیا. ایسے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اب بہت ہو گیا ہے. بہت خوشی ہوئی اس بستی میں دوبارہ آ کر. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عمل کریں گے انشاءاللہ. اب وہ جو 2 دن پہلے جاتے ہیں، آپ جا کے کہتے ہیں کہ بھئیہ کل کو نکاح ہے، وہ اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون پہ یاد دلاتے نا، موبائل آن کر کے بھول مت جائیے وہی کل کو نکاح ہے. تو ایسے بھی تو یاد دلایا جا سکتا ہے، گھر جا کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو فضول کی رسمیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے. بزرگ بھی ہمت کریں، نوجوان ہمت کریں، جس طرح تمہارے علماء ہمت کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی بستی کو نوازے گا. دنیا سے تو اللہ نے نواز دیا، دین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا. پھر جیسے میں نے اس بستی کا چرچا کیا، ایسے انشاءاللہ آپ کا چرچا ہوگا. اللہ ہر بستی کو مدینے کی مانند اور مدینے کا معاشرہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں